الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ کھوکر نے بواسطہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہمارے حضرت مفتی ہارون صاحب شیخ الحدیث مدرسہ کھامبیا سے گفتگو کی کہ یہاں کے نوجوان کچھ دینی مذاکرہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان حضرات نے بھی برطانیہ میں اپنی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے اس سلسلے کی پیشکش رکھی. وہاں کے دیندار اور فکر مند ذمہ داروں نے اسے منظور فرمایا. اور اس مجلس کا انعقاد ہوا. یہ خالص دینی مجلس ہے
جس میں دین کی فکر لے کر ہم لوگ جمع بھی ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنایا بھی جا رہا ہے۔ مومنین جب آپس میں ایک جگہ جمع ہوں تو ان کو کوئی نہ کوئی دینی مذاکرہ کرنا چاہیے، ورنہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک نہ ہو، دنیاوی باتیں کر کے اٹھ جائیں تو وہ ایسے اٹھے ہیں جیسے کسی مردہ گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی اس وبال سے بچائے، اس لیے کفارہ مجلس والی دعا بھی سکھائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صحابہ کرام چند جب جمع ہو جاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ آؤ ہم سب مل کر بیٹھیں اور اپنے دین کو تازہ کریں، زندہ کریں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ گفتگو دینی، دنیاوی، اور زبان ایسی چیز ہے کہ کس وقت زبان سے کیا سلیپ ہو جائے گا، کیا نکل جائے گا، کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے مجلس سے اٹھنے کے وقت استغفار کو تو کہا ہی ہے، لیکن ساتھ یہ کہا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ معلوم نہیں کیا بات زبان سے نکل گئی خلاف ایمان، اور ہم مجلس سے اٹھ رہے ہیں اور خلاف ایمان اٹھ رہے ہیں، کفر کی حالت میں اٹھ رہے ہیں۔ تھوڑا ذکر اللہ کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اس سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، ریفریشمنٹ آف ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی تلاش میں رہتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ معاش کے لیے ان کو بازار بھی جانا پڑتا تھا، انصار جو تھے ان کو باغات میں بھی جانا پڑتا تھا۔ اور سرکار کی مجلس میں غیر موجودگی رہتی تھی، اس بات کا ان کو بڑا قلق اور رنج اور بڑا افسوس رہتا تھا، اور اس کی تلافی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل وہ لوگ اختیار کرتے رہتے تھے کہ جو اسباق چھوٹ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے، وہ کسی طرح سے حاصل ہو جائیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس ہیں، ہارون رشید کے زمانے کے عباسی خلفاء میں۔ جب انہوں نے تعلیم حاصل کرنا، مزدوری کر، گھر میں باپ نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، شام کے کنارے پر کچھ لے کر آئے گا،
وہ دھوبی کے یہاں جاتے جاتے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں دل دھونے کے لیے بیٹھ گئے. کپڑوں کی دھلائی کے بجائے دل کی دھلائی. مجلس میں بیٹھ گئے, بڑا لطف آیا. علم بڑی چیز ہے, نعمت ہے. علم کا حصول جہاں سے بھی ملے علم حاصل کرنا چاہیے. ہم کیوں بیٹھے یہاں؟ علم کے حاصل کرنے کے لیے, اور علم دنیا نہیں, علم دین حاصل کرنے کے لیے. ایک دن ماں تلاش میں نکلی, یہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے؟ شام اتنی دیر سے آتا ہے. پتا چلا کہ وہ تو امام اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہے, دینی مجلس میں بیٹھا ہے. امام اعظم کی مجلس بہت بڑی ہوتی تھی, بڑے بڑے فقہا اور علماء جمع ہوتے تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب 4-5 بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی دھیرے سے اس مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بات مل جائے گی. اور آدمی علماء کی مجلس میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے, خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. ماں پہنچ گئی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو جانتے نہیں. کہا, بڑے میاں آپ نے میرے بچے کو کس چکر میں پھنسا رکھا ہے؟ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پڑا ہوا ہے. گھر کا خرچ کیسے پورا ہوگا؟ نظام کیسے چلے گا؟ یہ مزدوری نہیں لائے گا تو. کہا, بی بی تیرا یہ بیٹا جو ہے ایک زمانے میں بادشاہ کے ساتھ ہڈیوں کا غدود اور فالودہ پیے گا, اور بادشاہ کو بھی کبھی جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ تیرے بیٹے کو نصیب ہونے والی. اتنا اونچا مقام اس مجلس سے اٹھ کر اسے ملنے والا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضات تھے. ایک روز ہارون رشید نے بلایا کہ آج بہترین کھانا بنا ہے, آپ کو آنا پڑے گا اور کھانا پڑے گا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پہنچے تو وہ دو چیزیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی وہ بنا کر تیار کی گئی تھی. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج سے کئی سال پہلے میرے استاد نے ایک پیشین گوئی کی تھی, آج میں اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. علم کی برکت سے اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ اور مال و دولت عطا فرمایا. یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مجلس امام اعظم میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے بچے کی وفات کی خبر آئی. آج کل ہمارا عام حال یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ذرا سی موبائل کی رنگ ٹون بجی تو مولانا کیا, مولانا کا اسٹیج کیا. اس طرح سے نکل کر مجلس سے بھاگتے ہیں جیسے اس کے اوپر جنات سوار ہوا. حالانکہ مجلس کا ادب یہ ہے کہ موبائل کا گلا گھونٹ دیا جائے. میں نے بعد میں پوچھا کہ اتنے بے قرار ہو کر کیوں دوڑے تھے؟ کہا وائف کا فون تھا. اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ وائف جو ہے یہ نائف سے کم نہیں. فون نہیں اٹھایا تو گھر جا کے خبر لے گی اور کیا کیا الزامات لگائے گی. جو بھی کرے لیکن مجلس سے اٹھنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے. دین کی اتنی پیاری بات, سرکار کی بات سن رہے ہیں, اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں اور بیوی کی سننے چلے گئے. اس کو روکا نہیں جا سکتا.
اپنی جگہ جم کر بیٹھنا. لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے, جنازے کی نماز کا وقت ہے. کہا پڑھ لو تم جنازہ, وہ فرض کفایہ کا درجہ ہے. میں جو حاصل کر رہا ہوں وہ فرض عین ہے. میں نہیں آؤں گا تو جنازہ کوئی بھی پڑھا کر میرے بچے کو دفنا دے گا, لیکن امام صاحب کی ایک مجلس اگر میں فوت کر بیٹھا تو اس کی تلافی پوری زندگی نہیں ہوگی. ایسی جلالت شان کے جو لوگ ہوئے ان کی زندگیاں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے آپ کے سامنے. صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام بڑی عمر کے ہیں, کچھ صحابہ کرام اوسط عمر کے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں. جیسے حضرت انس چھوٹے ہیں, ابو سعید خدری چھوٹے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں. لیکن حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں چھوٹوں کا دینی جذبہ کتنا زبردست تھا وہ لکھا ہے. بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور رات کی حضور کی عبادت دیکھنے کے لیے خالہ جان کے گھر پہنچے, اور حضور نے اجازت بھی دی ہے اور گلے سے بھی لگایا ہے اور دعا کی ہے کہ جب اللہ نے تجھے اتنا دینی تڑپ عطا فرمائی ہے تو اللہ تجھے کتاب کا اور حکمت کا علم عطا فرمائے. بڑا کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا. حضرت انس بھی چھوٹے ہیں, ان کے سوتیلے والد ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور والدہ کا نام ہے ام سلیم. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی حضور نے کہ کوئی چھوٹا بچہ کمسن ایسا ہو جو میرے گھر میں اور باہر کے کام انجام دے سکے, ایسا کوئی بچہ ملے گا؟ گھر جا کر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو انہوں نے کہا اپنا انس ہے نا, اسی کو سرکار کی خدمت میں پیش کر دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہو گئی. سر پہ ہاتھ پھیرتے رہتے تھے, اور اخلاق عالیہ حضور کے اتنے چھوٹا بچہ تو کچھ بھی مسچیف کر سکتا ہے, غلط کام کر سکتا ہے, کھیل کود میں لگ سکتا ہے, اور حضرت انس بھی لگ جاتے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں. لیکن دعا اتنی بڑی کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی بہت زیادہ ہوئی, اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوئی, اور ان کا مال بھی بہت ہوا. اللہم اکثر مالہ وولدہ, اللہ اس کی مال میں اور اولاد میں برکتیں عطا فرما. حضور ان کے کہنے پر, حضرت انس کے کہنے پر ان کے گھر بھی جاتے تھے. بالکل پرانی چٹائی ہوتی تھی, حضرت انس اس کے اوپر پانی ڈال کر صاف کرتے تھے. اس چھوٹی سی چٹائی کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ایسے جوانوں میں ایک جوان ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ ابن جبل. 45 یا 46 سال کی عمر پائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حلال اور حرام کا علم بڑا زبردست حاصل کیا.
علم حلال اور حرام کے ماہر کے بارے میں پوچھا جاتا حضور سے تو حضور فرماتے معاذ ابن جبل سے پوچھو کیسا علم حاصل کیا ہوگا، کیسے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک دن بازار میں رہتے تھے، ایک دن سرکار کی محفل میں رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک صحابی اور رہتے تھے عتبان ابن مالک، ان سے کانٹیکٹ کیا۔ جیسے کوئی دو دکان والے ہوتے ہیں تو آپس میں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی جب میں نماز پڑھنے جاؤں تو تم ذرا دکان کا دھیان رکھ لینا، تم جاؤ گے تو میں دھیان رکھ لوں گا، تو دونوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اور گراہک کا بھی خیال رکھوں گا، اور وہ بھی امانت داری کے ساتھ کہ تیرے یہاں گراہک آیا ہوگا تو میرے یہاں کھینچنے کی میں کوشش نہیں کروں گا۔ یہ بھی امانت داری کی بات۔ ایک صحابی دکان لے کر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک یہودی کی دکان۔ صحابی کے پاس گراہک آئے، کسٹمر آئے، ان کو دے دیا، روانہ کر دیا، مال حوالے کر دیا۔ پھر ایک گراہک آیا، فلان چیز دیجئے نا صاحب، کہ سامنے والے کی دکان سے لے لو۔ کہا وہ تو یہودی ہے۔ ارے بھئی یہودی ہے لیکن انسان تو ہے نا، اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس اسٹاک میں نہیں ہے وہ چیز؟ کا جی ہے میرے پاس اسٹاک میں۔ تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا میں نے صبح سے میری دکان پر اتنی کمائی کر لی کہ کل تک میرے بچوں کو گھر پہ خرچہ جو ضروری ہے وہ مل گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ یہودی بھائی کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آیا، تو میں نے چاہا کہ آپ چلے جائیں تو اس کا بیچارے کا کچھ کاروبار چل جائے۔ اتنے بہترین اخلاق سکھائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی سب سیکھنا ہے ہمیں مجالس میں۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ نامہ اعمال کے اندر کون سی چیزیں وزنی ہوگی، تو ایک چیز تو بتائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وزنی ہوگا، کلمہ طیبہ وزنی ہوگا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک چیز بہت آسان ہے، دشوار ہے، لیکن میزان عمل کے اندر بہت وزنی ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اچھے اخلاق جو ہے وہ انتہائی وزنی ہے میزان عمل کے، حسن کے اور اچھے اعمال کے پلڑے کے اندر۔ یہ اخلاق کو اپنے اندر اتارنا ہے، اپنے اندر لانا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں داد و دہیش کرنے کے لیے کہا کہ غربا کو اور ضرورت مندوں کو رمضان میں خوب دو۔ کیوں؟ تم نے روزہ رکھا تو بھوک کا خیال آیا کہ نہیں؟ پیاس کا خیال آیا کہ نہیں؟ تو جب خیال آیا تو دنیا میں ایسے بہت سے بھوکے پیاسے ہیں جن کو نان شبینہ نہیں ملتا، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا۔ اب اپنے جیب سے پیسہ نکالو اور ان کی مدد کرو۔ تو روزے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا یہ بھی مقصود ہے، غربا کی غم گساری کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ تو حضرت عتبان جب جاتے تھے حضور کی پوری باتیں نوٹ کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں نوٹ کرنے والے مشین تو تھے نہیں، اللہ نے ان کو دماغ ہی ایسا دیا تھا کہ اس میں سب نوٹ ہو جاتا تھا۔ اس پورے مجلس میں علماء بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ کوئی انگلی اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ 5000 روایتیں اس کو یاد ہے؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار کمانے بھی نہیں گئے،
بھوک کا عالم، فاقے کا عالم، لیکن علم حاصل کرنے کا اتنا شوق کہ فاقہ برداشت کروں گا لیکن جہالت برداشت نہیں کروں گا۔ سرکار علم کے موتی لٹا رہے ہیں اور میں بازار میں پیسے جمع کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اپنا سب وقت جو ہے حضور کو دے ڈالا، دین کو دے ڈالا، ایمان کو دے ڈالا، نبی کو دے ڈالا۔ اور جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کے مطابق اس کو بدلہ بھی دیتے ہیں۔ کہ حضور میں کمانے بھی نہیں جاتا، بازار بھی نہیں جاتا، روزی معاش کی محنت بھی نہیں کرتا، جو سوکھی روکھی ملتی ہے کھا کے بس آپ کے دروازے پہ ہمیشہ پڑا رہتا ہوں، لیکن میری یادداشت کمزور ہے۔ میری تڑپ یہ ہے بیٹھنے سے کہ آپ کے جو موتی ہیں سنہرے وہ سب میں اپنے دامن میں جمع کروں، اپنے دل کے خزانے کے اندر جمع کروں اور اس پر عمل کروں۔ خالی سننا نہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک صحابی نے سورہ بقرہ 8 سال میں یاد کی۔ ارے بھائی چاہتے تو 2 دن کے اندر یاد کرتے، فرمایا سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت یاد کرتے تھے اور پھر اس کو پریکٹس میں لاتے تھے اور عمل میں لاتے تھے۔ جب وہ عمل میں پوری طرح جاری ہو جاتی تھی تو دوسری آیت پڑھتے تھے۔ عمل کے ساتھ ترجمہ، عمل کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا مقصد ہی علم سے عمل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی تمنائیں عجیب قسم، ہم لوگ جو تمنا رکھتے ہیں حضور کے صحابہ کی تمنا بالکل مختلف ہوتی تھی۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ ورنہ حضور تہجد میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ عرش سامنے ہے۔ جب سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہوں تو مجھے جنت اور جہنم دونوں سامنے نظر آتی ہیں، کہ جنت اور جہنم کو بالکل اپنے سامنے پاتا ہوں۔ فرشتوں کو بھی گویا سامنے آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے تمہارا، تم رات واقعی ایمان کے ساتھ گزار رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب کام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور جب آپ کے دروازے پر میں ہمیشہ پڑا رہتا ہوں اور میرا ذوق شوق یہ ہے کہ علم حاصل کروں، آپ کی حدیثیں یاد کروں، تو کچھ ایسی دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ تمہاری جو چھوٹی سی چادر ہے نا اس کو سامنے پھیلا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو سامنے پھیلا دیا۔ پھیلانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں سے 3 لاپیں بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور چادر میں ڈالنے کے بعد کہا کہ اس کے جتنے کونے ہیں ان کو سمیٹ لو، اور سمیٹنے کے بعد یہ 3 اور 4 کونے سینے سے لگا دو۔ اس بات پر عمل کیا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت سے انہوں نے دین حاصل کیا ہے، قبیلہ دوس کے فرد ہیں، اور قبیلہ دوس والوں کی ہدایت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیر چلتے چلتے چھل گئے، زخمی ہو گئے، راستے میں سے میرا غلام بھی بھاگ گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی منزل کا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں نے اپنے زخم دکھائے، کیسے آنا ہوا؟ کہا ہدایت کی تلاش میں آیا ہوں، ایمان کی جستجو میں آیا ہوں، وہاں مجھے قبیلہ دوس میں ایمان قبول کرنے کا موقع مل گیا، لیکن آپ کے دیدار کا موقع نہیں ملا تھا، اس بنا پر میں نے چاہا کہ دیدار رسول بھی ہو جائے اور خدمت رسول میں بیٹھنا بھی نصیب ہو جائے، تو میں نے یہ کام کیا ہے، اتنا لمبا سفر طے کیا ہے حضور، اب نہ کمانے کا ارادہ ہے۔ ہاں والدہ تھی ایک، والدہ جب گھر جاتے تھے تو بہت برا بھلا کہتی تھی، حضور کو بھی برا بھلا کہتی تھی، ابو ہریرہ کو بھی برا بھلا کہتی تھی۔ ایک دن ابو ہریرہ گھر گئے، بہت ڈانٹا مانے کہ کیوں لگا ہے محمد کے پیچھے، کیا مل جائے گا تجھے؟ لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو ایسی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتا آدمی، جس کو سرکار سے محبت ہو گئی، دشمنی کرنے والے اور کیچڑ اچھالنے والے کتنا بھی اچھالیں گے، کوئی بھی فرق اور کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنے عشق کے اندر ڈوبا ہوا رہے گا۔ ابھی دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کا عذاب یہ جو آیا ہوا ہے وبا کی شکل میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ تو حضور کے پیچھے پڑا ہے، ایک طبقہ قرآن کریم کو لے کر اعتراضات کرتا ہے، اور ایک طبقہ اذان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، ایک طبقہ نماز کے اوپر اعتراض کرتا ہے، ایک طبقہ مدرسے بند کرانے پہ تلا ہے، ایک طبقہ مسجد کے پیچھے سازشیں کر کر کے بند کروانے کے چکر میں ہے، لیکن ایمان والا ہے کہ جمع ہوا ہے۔ تم مسجدیں بند کرو گے، ہم نماز بند نہیں کریں گے، تم قرآن پہ اعتراض کرو گے، ہم قرآن بند نہیں کریں گے، تم اذانوں پہ اعتراض کرو گے، ہم اذان بند نہیں کریں گے، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا علم حاصل کیا کہ امت کے سامنے 5374 روایتوں کا ذخیرہ رکھ دیا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، علماء بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہم لوگ حدیث کے یاد کرنے پر محنت نہیں کرتے، جیسے قرآن کے یاد کرنے پر محنت کرنا ہے، اس طرح احادیث مبارکہ کے بھی یاد کرنے پر محنت کرنا ہے۔ میں نے کینیڈا کے اندر ایک بچے کو دیکھا کہ اس نے جو ہے پہلے قرآن شریف یاد کیا 1 سال کے اندر، اور 2 سال کے اندر اس نے پوری بخاری شریف یاد کر لی، پورا بخاری کا وہ حافظ ہے، چھوٹا سا بچہ، جہاں سے پوچھتے ہیں وہاں سے پڑھتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو بخاری شریف برابر ان کو ازبر ہے،
علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو بخاری ازبر ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، تو مناظرے میں جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد سامنے والے نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ بخاری کی خدمت انجام دیتا ہوں، اتنے سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ خوش ہوئے، لیکن وہ تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو، کچھ بخاری یاد بھی ہے؟ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جو ہے وہ من اول ہی پڑھنا شروع کیا، ایک پارہ ختم کیا، 2 پارہ ختم کیا، مناظر جو تھا وہ تو سامنے نظر ہی نہیں آتا تھا، چلا ہی گیا، کیونکہ اتنی بخاری اس کو بھی یاد نہیں تھی۔ تو ہمارے مشائخ نے بڑی محنتیں کی اس علم کو جمع کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، علماء کے دامنوں سے بھرنے کے لیے محنت کی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن ہیں، لیکن جانتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ایک ہی ہے کہ گھر کا کام جلدی نپٹا دیا جائے، گھر کی ذمہ داریاں بیوی بچوں کی وہ تمام جلدی نپٹا دیتے تھے، گھر کا سودا سلف تمام چیزوں کو لانا یہ جلدی کر لیتے تھے، اور کرنے کے بعد پھر دوڑ کر جہاں حضور کی مجلس لگی ہے وہاں پہنچ جاتے۔ کبھی مسجد نبوی میں کہیں اور جگہ پر لگی ہے، کہیں اور جگہ پہ لگی ہے، حضور سفر میں ہے، سفر میں تو سفر میں دوسرے لوگ اپنا سامان وغیرہ ٹھیک کرتے تھے، حضرت معاذ دوڑ کر حضور کے پاس پہنچ جاتے تھے، حضور کی خدمت بھی کرتے تھے اور باتیں بھی سنتے۔ جو بھی موقع ملتا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت کا چوکتے نہیں تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ حضور کیا کروں تیاری؟ کہا تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ حضور مدینہ مت چھوڑائیے، میں تو آپ کے دیدار کے طلب میں اور تڑپ میں رہتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو چین نہیں آتا، تو دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا ہے، سرکار کو چھوڑنا ہے، یہ تو میری برداشت سے باہر کی بات ہے، نہیں چھوڑ پاؤں گا حضور۔ فرمایا یہ میرا حکم ہے، حکم ہے تو میں مجبور ہوں، لیکن کرنا کیا ہے؟ کہا دوسرا کوئی معمولی کام نہیں کرنا ہے، تجھے یمن کا گورنر بنانا ہے۔ ارے حضور مجھے نہیں بننا ہے گورنر، مجھے تو آپ کا خادم بننا پسند ہے، گورنر بننا پسند نہیں ہے۔ عہدے جو مانگ کے لیے جاتے ہیں اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی، اور جو عہدے من جانب اللہ دیے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، کام میں اللہ کی طرف سے تعاون ملتا ہے، غیب سے کام بنتے ہیں۔ آج تو ہر آدمی دعوے دار ہے کہ مجھے ووٹ دیا جائے، میں سب سے زیادہ لائق ہوں۔ صحابہ کو کہا تم لائق ہو تو وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم کو عہدہ مت دیجیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسواک کرتے کہا تمہیں یمن کا گورنر بننا، کہا حضور مجھے کہیں کا گورنر بھی نہیں بننا، مجھے تو آپ کے پیر کی دھول بننا ہے، مجھے آپ کا خادم بننا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے شوق نہیں ہے بڑے بننے کا، مجھے لیڈری کا شوق نہیں ہے حضور، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کرسیاں نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو نہیں چاہتا اسی کو ہم دیتے ہیں،
اور جو تیرے ساتھ یہ دو آئے ہوئے چاہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، عہدہ مانگنے آئے ہیں، ان کو نہیں دیں گے، تجھے دیں گے، تیاری کر اور جا۔ ابو موسیٰ اشعری بھی گئے۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تیاری کر کے آ گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے، ہتھیار لگا کر آ گئے۔ ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب کیا کرنا ہے حضور کا؟ اب تمہیں روانہ ہونا ہے۔ پھر حضور نے ہدایات دی، وہ حدیث کے اندر ہے ہدایات، کہ جا کر خالی حکومت نہیں کرنا ہے، دین کی دعوت بھی دینا ہے، توحید کا چرچا بھی کرنا ہے، لوگوں کے اندر نماز کا ذکر بھی کرنا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتانا ہے، کلمے کی دعوت بھی دینی ہے، اور کام بھی کرنا ہے، لوگوں سے زکاتیں وصول بھی کرنی ہے، غنیمت کے مال لینے بھی ہے، اور انصاف سے کام بھی لینا ہے۔ اور دو کرسی والے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی بھی نہیں کرنا ہے، مل جل کر کام کرنا۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معاذ ابن جبل کی ڈویژن میں جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، بیٹھتے تھے تو کیا پوچھتے تھے؟ کتنے کمائے، کتنا روپیہ نکالا، یہ نہیں پوچھتے تھے۔ تم رات کو عبادت کیسے کرتے ہو؟ میں ایسے کرتا ہوں، تم کیسے کرتے ہو؟ عبادت کی فکر، خیریت، یہ پوچھتے تھے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور چلے، رو رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضور سے جدائی ہو رہی ہے جو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ لوگ مکے سے آ کے حضور سے مل رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے حضور کو چھوڑ کر دور جانا ہے۔ مدینے میں ایک عورت تھی، اس کو مکے کے ایک صاحب نے پیغام دیا، اور پیغام یہ دیا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو مکے آ جائے گی؟ وہ ایمان والی صحابیہ نے کہا دنیا تو مکے سے مدینے آ رہی ہے، اور تم شادی کر کے حضور کا قرب چھڑا کر، نزدیکی چھڑا کر مجھے مکہ بلا رہے ہو؟ اگر تم کو سچے ایمان والے رہنا ہے تو تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، تو تمہارے ساتھ شادی کروں گی، ورنہ شادی نہیں کروں گی۔ اس حدیث کو، جس کو حدیث النیہ بھی کہتے ہیں، اس کو مہاجر ام قیس کی حدیث بھی کہتے ہیں۔ اب حضور نے دوسری بات بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، جب تم دوسری مرتبہ آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر ہوگی، میری قبر پر تیری حاضری ہوگی، مجھے نہیں پاؤ گے، رو پڑے گے۔ ایک تو جدا کرتے ہیں، اوپر سے پھر کبھی نہ ملنے کی خبر بھی دیتے ہیں۔ حضور آپ نے تو مجھے انتہائی طور پر دکھی کر دیا، اپنے سے دور کر دیا، جبکہ آپ سے دور ہونا مجھے ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے جدائی منظور کرتا ہوں، لیکن میں دور رہ کر بھی آپ کے قریب رہوں، ایسا کوئی عمل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، قیامت کے دن میرے پاس مجھ سے قریب زیادہ سے زیادہ رہنے والا وہ ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ دور رہ کے بھی حضور سے قریب ہونے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کی لمبی تفصیل بیان کرنے کے بجائے حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی نام ہے مزاج کا شریعت کے مطابق بن جانا۔ مزاج ہمارا شریعت کے تابع ہو جائے، جو شریعت کہے اس کو پسند کیا جائے، اور وہی دل کے اندر بھائے تو سمجھ لو کہ یہ تقوی والا ہے، یہ متقی ہے۔
جو حضور سے قریب رہنا چاہتا ہو روز محشر، اس کا حضور نے آئیڈیا بتایا، طریقہ بتایا، بہترین طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ بتایا کہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا، یعنی اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب نوجوانوں ایک واقعہ سنو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ، حالانکہ دوسری حدیث میں 40 لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اربوں خربوں کے مجمع کے اندر یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا، اور وہ پسینے میں شرابور نہیں ہوں گے، وہ اے سی میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اتنا اونچا اور اتنا بہترین مرتبہ ان کو کیسے مل گیا؟ انہوں نے کیا قربانیاں دی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قربانیاں جتنی بڑی دی جائیں گی، انعام بھی اللہ کی طرف سے اتنے بڑے دیے جائیں گے، جیسا مجاہدہ اس کے مطابق اللہ کی طرف سے انعام۔ یہ 7 لوگوں کا تذکرہ اگر کروں تو رات گزرے گی، تو خالی ایک نوجوان کا تذکرہ کروں۔ نوجوانی میں تقوی، یعنی نوجوانی میں آدمی کا خواہشات سے بچنا اور دین پر چلنا اور نفس کو سنبھالنا مشکل کام ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ نوجوانی میں کیسا اپنے خواہشات کو سنبھالا اور کیسا اپنی نبوت کا جو چادر اور آبا تھی اس کو داغدار ہونے سے کیسا بچایا۔ جوان بنو تو ایسے بنو، برائیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، موبائل میں بھی جو خراب اور گندی چیزیں ہیں ان تمام کو نکال دو، اچھی ایپس کو رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، دینی تقاریر رکھو، دینی باتیں رکھو، نماز کی اور علماء کی باتیں رکھو، اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ فائدے کی چیز ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن آدمی غلط استعمال کرے تو ہر اچھی چیز کا غلط استعمال اس کو نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ مثلا ماچس کی سلی آپ نے جلائی اور جلا کر بریانی کی دیگ کے نیچے لگائی تو بریانی تیار ہوگی، دوپہر کو تازہ تازہ بریانی کھائیں گے۔ اور اگر یہی تلی اٹھا کر کسی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر پھینک دی تو آپ کے شعلے بھڑکیں گے، نقصان ہو جائے گا دنیا بھر کا۔ اسی طرح موبائل کا ایک اچھا استعمال ہے جس کے ذریعے سے ہم اچھے راستوں کی طرف چل سکتے ہیں، اور موبائل کا ایک غلط استعمال ہے، وہ استعمال انسان کو گناہوں اور برائیوں کے کھڈے میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس سے بچانے کے لیے علماء سے تعلق رکھنا اور علماء سے مشورہ کرنا کہ کون سی ایپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کی جائیں۔ کبھی ایپس ہیں تو اپنی لیکن قابل اتباع نہیں ہیں، تو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی ان عالم کا بیان سنا جائے، ان صاحب کی بات سنی جائے، کیونکہ اس پہ تو سبھی چیزیں اچھی بری آتی ہیں۔ تو ایک نوجوان ہے، اس نوجوان نے اپنے آپ کو جوانی کے اندر متقی بنایا ہے۔ ایک ہے دن کے اندر آدمی کا پرہیزگار ہونا، 4 آنے پڑے ہیں، 10 روپے کا نوٹ پڑا ہے، 1000 روپے کا نوٹ پڑا ہے، آدمی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، پھر جیب میں اٹھا کے رکھتا ہے، کوئی دیکھ لے گا تو مجھے چور کہے گا۔ دن کے وقت آدمی شراب خانے میں جا کے نہیں بیٹھے گا اس بنا پر کہ کوئی دیکھے گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، کوئی گیملنگ کی کلب میں جا کر نہیں بیٹھے گا دن کے اندر کہ کوئی دیکھے گا تو میں بدنامی کے ڈر سے گناہ سے بچا، اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچا، کہ اللہ دیکھے گا تو کیا ہوگا۔ تو اب رات کا اندھیرا ہے، شراب خانے میں بیٹھ گیا، کسی کو معلوم نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن رات کو شراب سے بچ گیا، جوئے سے بچ گیا، بدکاری سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، یہ اچھا متقی ہے۔ سچا متقی اور پرہیزگار یہ ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ایسا ڈرتا ہو جیسے دن کے اجالے میں لوگوں سے ڈرتا ہے۔
وہ نوجوان اس کو کسی خوبصورت اور خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دے دی. لڑکا حسین تھا، خوبصورت تھا. اب آج کل تو کہیں ڈھانچے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے اور چہرے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہاں میک اپ کرتا ہے، وہاں سے بال کاٹتا ہے، یہاں سے یوں کاٹتا ہے، پیر میں ایڈیڈاس کے جوتے پہنتا ہے، 50,000 کا موبائل رکھتا ہے اور جیب میں اس کے پاس 10 روپے کی ٹوپی نہیں ہوتی. مسجد میں آتا ہے تو وہ سڑیلی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے. ارے بھائی، بال جس طرح سے قدرت نے بنائے ہیں ایسے رہنے دو. نکالنا ہے تو پوری طرح سے نکال دو اور رکھنا ہے تو پوری طرح سے رکھو. حضور نے بال رکھنے کے طریقے، لما، جمعہ، وفرا، یہ سب طریقے بتائے. علماء سے پوچھو، یہ سائٹ پہ سے کاٹنا اور بیل میں کٹرے کا ٹوکرا جمع کرنا اچھا ہے؟ یہ جائز ہے؟ حدیث میں صراحت کے ساتھ منع کیا کہ یہاں سے کچھ بال لیے جائیں، وہاں سے کچھ بال لیے جائیں، بیچ میں سے بال چھوڑ دیے جائیں. تو حضور نے منع فرمایا کہ ایسے بال نہ کٹواؤ. یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. جوان جو ہوتا ہے نا، وہ سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. وہ بگڑا، ریڑھ کی ہڈی بگڑی تو پورے باڈی کا سسٹم جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا. اس طرح جوان جو بگڑ گیا تو پورا سماج بگڑ جائے گا. سماج کو بنانا ہے تو نوجوان لڑکیاں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نوجوان لڑکے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نگاہیں ٹکرائیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کریں. اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کا بہترین راستہ رجوع اللہ ہے، توبہ تلہ ہے، نماز ہے، عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارنا ہے، قرآن کے اندر لگانا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روز تلاوت کرتے ہیں. رمضان میں خوب تلاوت کو بڑھا دیجئے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیجئے کہ پورا دن یہ کریں گے، اتنے دن اوراد پڑھیں گے، اتنی دیر درود پڑھیں گے، اتنی دیر استغفار کریں گے، اتنی دیر منزل پڑھیں گے، اتنی دیر حزب العظم پڑھیں گے، اتنی دیر قرآن کریم پڑھیں گے، اتنی دیر نوافل پڑھیں گے. تو انشاءاللہ دن اچھا گزرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ یہ سوچتے رہو گے روزہ روزہ تو روزہ لگے گا. جب آدمی غیبت سے، گناہوں سے بچتا ہے تو روزہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اور جب یہ فضولیات کے اندر بیٹھ جاتا ہے، مجلسوں کے اندر، نماز کے بعد اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر غیبتیں جب شروع ہو جاتی ہے تو روزہ زیادہ لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی. تو نکڑوں پر بیٹھنے کے بجائے گھروں میں بیٹھو، اپنی ماں بچوں کے ساتھ بیٹھو، ان کو کھیل لگاؤ، اچھی دین کی باتیں ان کو بتاؤ، گھر میں کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو، اچھا ماحول بناؤ. وہ نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، اب تو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ماحول بھی اس نے سازگار عورت نے بنا دیا اور کہا آؤ میری خواہش کو پورا کر دو. اس نے یک لفظ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ دیا اور اپنے جگر کو اس نے تھام لیا اور گناہوں کے لیے بہت اچھال آیا نفس میں، لیکن اس کو ایسا قابو میں رکھا، ایسا قابو میں رکھا کہ اللہ ایسا خوش ہوا کہ اس کے خوش ہونے پر اس کو عرش کے نیچے جگہ دی. تو جوانوں نے آج پروگرام ترتیب دیا. اسی کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے دو واقعات، ایک تو یہ صحابی کا واقعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کیسا علم کا شوق تھا اور کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اور حضور کے قریب رہنے کے لیے سب سے بہترین آلہ کیا ہے، سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، تقوی ہے. اور تقوی کے کیا معنی؟ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں کر کے اللہ کی رضا کے اوپر خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن حضرات نے یہ پروگرام رکھا اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے، اور جس کمیٹی نے یہ بیڑا اٹھایا اور ان حضرات کا شوق بڑھایا، ان کو شوق دلایا، اور جو حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تک دین کی باتیں سننے کے لیے
جن میں بڑے بڑے علماء بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مزید ذوق شوق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، جاری رکھیے، گاؤں کے ماحول کو، علاقے کے ماحول کو بہترین اور دیندار بنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم اور رحم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لے، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہر گناہ معاف فرما دے۔ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، تیری نعمتیں کھا کر تجھے بھول جاتے ہیں اور تجھے یاد نہیں رکھتے، اللہ تیری ناشکریاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تو اپنا رزق اور روزی ہم پر بند نہیں فرماتا۔ اے اللہ تو نے حیات بھی عطا فرمائی، اے اللہ جوانی بھی عطا فرمائی، اے اللہ زندگی بھی عطا فرمائی، اے اللہ نعمتیں بھی عطا فرمائی، لیکن جیسا شکر اس کا بجا لانا چاہیے اس میں ہم سے حد درجہ کوتاہی ہو گئی۔ اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرا منشا تو یہ تھا کہ ہر بندے مومن دائی بنے، دین کی محنت کرنے والا بنے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنے۔ اے اللہ ہم خود ہی دین سے ہٹ گئے تو دوسروں کو کیا بلائیں گے؟ اے اللہ ہم کو دین پر جما دے، مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے، پریشانیاں ہماری دور فرما دے، بیماریاں اور وبائیں ختم فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے اللہ ہماری گرفت نہ فرما۔ اے اللہ کرم کی بھیک اگر تو نے دے دی تو اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جو ماں باپ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور اے اللہ جو نوجوان رشتوں کے طلبگار ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ اے الہ العالمین چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ زبان ذاکر عطا فرما، اے اللہ قلب شاکر عطا فرما، دلوں کو نور معرفت سے منور فرما، اپنی رضا دائمی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا، بچوں کو اور جوانوں کو حوصلہ دیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔
اس مبارک سلسلے کو اطراف میں جوانب میں ہمیشہ کے لیے دائم قائم فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔